سورۃ آل عمران اور اس کی آخری آیت 200۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں صبر کرو، ورابطوا اور رباط اختیار کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ صابرو کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، یعنی جو اسلام کی راہ میں مشکلات آنے پر خود بھی ثابت قدم رہے اور دوسروں کو بھی ایسی تلقین کرتے رہے اور ان کی ڈھارس باندھتا رہے۔ اسی طرح رابطوں میں جہاد کے لیے تیار رہنا، کسی چوکی پہ پہرا دینا، مورچے میں رہنا اور اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا سب کچھ شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے میں پہرا دینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد میں چلے یا صبح کو تو وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر وہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل برابر جاری رہے گا اور اس کو اس پر اجر دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے امن میں رہے گا۔ بعض فقہا رباط کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ جہاد غیر مسلموں سے کیا جاتا ہے اور رباط خود مسلمان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ مدنی دور کے ابتدائی سالوں میں مدینہ کے ارد گرد بسنے والے مشرک قبائل آپس میں گھٹ جوڑ کر کے مدینہ پر حملے کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہتے اور جب محسوس کرتے کہ مدینہ کی طرف کوئی بری نظروں سے دیکھ رہا ہے تو فوراً خود وہاں پہنچ جاتے یا سیریا بھیج دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے، اور ایسے اوقات یوں ہوا اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ دشمن اسلامی دستوں کی آمد کی خبر پا کر تتر بتر ہو جاتے تھے۔ 9 ہجری میں عرب کا بیشتر علاقہ اسلام کے زیر نگی آ گیا تو شام کی سرحد پر عرب عیسائیوں نے جو کیسر روم کے زیر اثر تھے مسلمانوں کی سرحد پر اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ افواہ یہ گرم تھی کہ 2 لاکھ عیسائی اس سرحد پر جمع ہو رہے ہیں۔ غزوہ تبوک اسی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن کا لشکر منتشر ہو گیا اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئی۔ دور فاروقی میں بھی جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت وسیع ہو گئی تو سرحدوں پر فوجی چھاونیاں قائم کر دی گئی جہاں ہر وقت فوج موجود رہتی تھی تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کی بر وقت سرکوبی کی جا سکے۔ بعض لوگوں نے رابطوں سے باہمی روابط اور معاشرتی آداب کو ملحوظ رکھنا مراد دیا، یعنی صلہ رحمی، رشتوں ناتوں کا پورا لحاظ رکھو اور ہر شخص دوسرے کے حقوق اور آداب کو ملحوظ رکھ کر معاشرے میں ہمدردی، مروت اور اخوت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسروں سے احسان اور بہتر سلوک کرنا وغیرہ سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ سورۃ آل عمران میں چونکہ غزوہ احد کا تفصیلی بیان آیا اور اس کا بہت سا حصہ اسی غزوے کے حالات پر مشتمل ہے، اور یہ آخری آیات گویا اس سورت کا خاتمہ اور لب لباب ہے یا تخمینہ اور لب لباب ہے، جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہنے کے ضمن میں جامع ہدایات دی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رباط کے بہت سے میننگ ہے۔ کہتے ہیں کہ عبادت کی جگہ میں ہمیشگی کرنے اور ثابت قدمی سے جم جانے کو کہا جاتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف اور نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے۔ تکلیف ہوتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا، دور سے چل کر مسجد میں آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے۔ یہی رباط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ کی مستدی پہ قائم رہنا۔
بہت سی ہمیں روایتیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک دن کی تیاری ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ایک رات جہاد کی تیاری ایک ماہ کے کامل روزے اور ایک ماہ کی تمام شب بیداری سے افضل ہے، اور اسی تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے عمل صالحہ کرتا ہے سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ روزی دیا جاتا ہے اور فتنوں سے امن پاتا ہے۔ مسند احمد میں ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کی تیاری میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اسے امن ملے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں سے صبح شام جنت سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور قیامت تک اس کے مراتب کا اجر اسے ملتا رہتا ہے۔ مسند احمد میں جو شخص مسلمانوں کی سرحد کے کسی کنارے پر 3 دن تیاری میں گزارے اسے سال بھر تک کی اور جگہ کی اس تیاری کا اجر ملتا ہے۔ بقئی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سرحد کی نگرانی کرنے والے کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے اور 1 دینار اور درہم کا خرچ کرنا 700 دیناروں سے افضل ہے، اور جو وہ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور فرمایا آؤ میں تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ آپ نے فرمایا ایک دن سرحد کی حفاظت 1 مہینے کے صیام اور قیام سے افضل ہے، اور جس حالت میں مر جائے فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں کہ ایک رات کی راہ میں پہرا دینا تاکہ مسلمان امن سے رہے، ہاں نیت نیک ہو گویا وہ رات رمضان کی نہ ہو 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی گویا وہ رمضان کی رات نہیں تھی پھر بھی اس کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ بہت زیادہ ہمیں اس کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز دی کہ جب کہ کوئی ہے جو آج کی رات چوکیداری کرے اور مجھ سے بہترین دعا لے۔ ایسے حالات بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں سکتے تھے، دشمن کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، تو آپ نے یہ آواز لگائی۔ ایک انصاری کھڑا اور کہا حضور میں تیار ہوں۔ آپ نے اسے پاس بلا کر نام دریافت کر کے اس کے لیے بہت دعا کی۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیں سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی پہرا دوں گا۔ آپ نے مجھے بھی پاس بلا لیا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعائیں کی، لیکن اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ دعا کم تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اس آنکھ پر جہنم کی آنچ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر بھی جو رائے اللہ میں شب بیداری کرے۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے پیچھے ان کا پہرا دے اپنی خوشی سے بغیر سلطان کی اجرت و تنخواہ کے وہ اپنی آنکھوں سے بھی جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا مگر صرف قسم پوری کرنے کے لیے، جو قرآن کی ایک آیت آتی ہے کہ بے شک تم سب اس پہ وارد ایک دفعہ ہوگے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ دینار کا بندہ برباد ہوا اور کپڑے کا بندہ اگر مال دیا جائے تو خوش ہے اور اگر نہ دیا جائے تو نہ خوش، یہ بھی برباد ہوا اور خراب ہوا اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ خوش نصیب ہوا اور پھلا خوب پھولا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلود قدم ہے۔ اگر چوکیداری پر مقرر کر دیا جائے تو چوکیدار رہ کر بات کرے، اور اگر لشکر کے اگلے حصے میں مقرر کیا جائے تو وہاں خوشی سے لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا کہ اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نصبروا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا ایک اشعار کے کہ مکہ مدینہ میں رہ کر عبادت کرنے والے، اگر تو ہم مجاہدین کو دیکھ لیتا تو بالیقین تجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تیری عبادت تو ایک کھیل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے آنسو اس کے رخساروں کو ترک کرتے ہیں، اور ایک ہم ہے جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹوا کر اپنے خون میں آپ نہا لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا گھوڑا باطل اور بیکار کام میں تھک جاتا ہے، اور ایک ہمارا گھوڑا ہے جو حملے اور لڑائی کے دن ہی تھکتے ہیں۔ اگر اس کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں اور اگر
اگر کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اگر کی خوشبوئیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار ہے. یقین مانو گرد و غبار ہے. یقین مانو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ چکی ہے جو سراسر راستی اور درستی والی بالکل سچی ہے کہ جس کسی کے نام میں اس اللہ تعالیٰ کے لشکر کی گرد بھی پہنچے گی اس کے ناک میں شعلے مارنے والی جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا. اور لو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہم میں موجود ہے اور صاف کہہ رہی ہے اور سچ کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں. محمد بن ابراہیم فرماتی ہے جب میں نے مسجد حرام میں پہنچ کر حضرت فضیل بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کو اشعار دکھائے تو آپ پڑھ کر زوردار روئے. فرمایا عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. صحیح اور سچ فرمایا اور مجھے نصیحت کی اور میری بیعت خیر خواہی کی. پھر مجھ سے فرمایا کہ تم حدیث لکھتے ہو. میں نے کہا جی ہاں. کہا اچھا تم یہ نصیحت نامہ میرے پاس لائے اس کے بدلے میں تمہیں ایک حدیث لکھواتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب پالوں. آپ نے فرمایا تجھ میں یہ طاقت ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہے اور تھکے نہیں اور روزے رکھتا رہے اور کبھی بے روزہ نہ رہے. اس نے کہا حضور اس کی طاقت کہاں؟ میں اس سے بہت ہی ضعیف ہوں. آپ نے فرمایا کہ تجھ میں اتنی طاقت ہوتی اور تو ایسا کر بھی سکتا تو بھی جہاد فی سبیل اللہ کے درجے کو نہ پہنچ سکتا. تو یہ جانتا ہے کہ مجاہد کی گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چڑھ جائے تو اس پر بھی مجاہد کو نیکیاں ملتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر حال میں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا اے معاذ جا بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھ لو اور اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کر لے تاکہ وہ برائی مٹ جائے اور لوگوں سے خلق اور مروت کے ساتھ پیش آیا کرو. پھر فرمایا ہے کہ یہ چاروں کام کر لینے سے تم اپنے مقصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاؤ گے. دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات پالو گے. حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا لحاظ رکھو میرے خوف سے کانپتے رہو مجھ سے ڈرتے رہو میرے اور اپنے معاملے میں متقی رہو تو کل جب تم مجھ سے ملو گے نجات یافتہ اور بامراد ہو جاؤ گے. عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص آل عمران کی آخری آیات رات کو پڑھے گا تو اس کا حق میں پوری رات کا قیام کرنا لکھ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر رات کو سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھا کرو اور پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ ہماری سورۃ آل عمران کی تفسیر مکمل ہوئی. جو غلطیاں ہیں اللہ اس سے ہم سے درگزر کا معاملہ کرے اور جو صحیح سکھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ہم سب کو اور ہماری تمام ایڈمن کی ٹیم کو عطا کرے. آمین ثم آمین.